پھر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور جو سابی ہوئے، والنصارى اور نصارى، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور اگر تفسیر آپ کو یاد ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ کیا تھا اس آیت کا؟ کہ انسان کی نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1 ایمان، اور ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تفصیل ہے، ایمان ان سب چیزوں پر ہے اور سب رسولوں پر۔ ان الذین آمنوا، اور پھر من آمن باللہ والیوم الآخر، خاص طور پر دو کی تاکید کی گئی۔ تو یوم آخر سے کیا مراد ہے؟ یوم آخر کو آخر کیوں کہا گیا؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یوم آخر؟ جس دن ہماری اس زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اس کے بعد ہر بندے کی قیامت شروع ہو گئی، آخرت شروع ہو گئی۔ جس دن کوئی فوت ہوتا ہے اس سے اگلا دن اس کی آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے۔ یوم آخرت کے اعمال سے مراد وہ ساری چیزیں جو مرنے کے بعد ہونے والی ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان کس کس چیز کو شامل ہے؟ دیکھیے یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہیں جی اچھا ہم قبر کے عذاب کو تو مانتے ہی نہیں، یا ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ نہیں، آخرت پر ایمان میں شامل ہے وہ سب کچھ جو انسان کی موت سے شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت سے بلکہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت اس کو فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں ان فرشتوں کو نہیں مانتا تو خراب ہو گیا اس کا ایمان۔ تو وہ فرشتے اچھے بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرح کی بھی شکل میں آتے ہیں، اور پھر وہ جان لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر برزخ کا وہ وقت گزارنا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں یوم آخرت میں شامل ہیں۔ اور رسولوں پر ایمان میں کیا شامل ہے؟ کہ سارے رسولوں کو مانا جائے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ چھٹے پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا آپ نے جی۔ اور ایمان کا اصل میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور انہی جیسے ایمان کے لیے کہا گیا تھا، اسی لیے وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو صحابہ کا ایمان ان کے نزدیک کیا تھا؟ صفحاء کا ایمان۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک کون سا ایمان مطلوب ہے؟ صحابہ کرام جیسا۔ اور پھر عمل صالح کی کیا شرائط ہے؟ 2 شرائط بتائی تھی میں نے آپ کو، کیا کیا؟ اخلاص اور اتباع سنت، 2 چیزیں شرط ہیں، لازمی شرط۔ ایک اخلاص ہو کہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو۔ اچھا بتائیے کہ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ خالص نیت کے ساتھ۔ اخلاص سے مراد کسی بھی کام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی بھی دوسری غرض شامل نہ ہو۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے، ظاہری اعمال کی نسبت اپنی نیت کا حساب رکھنا اور نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ اور چھوٹی سی ریاکاری بھی کیا شمار ہوتی ہے؟ شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، کہ یا رب میں اس شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں، اور اس سے بھی جسے میں جانتا ہی نہیں کہ وہ میں کر بیٹھا یا کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں۔ ہمیں بعض اوقات اپنی غلطی خود بھی نہیں پتہ ہوتی، ہم اتنے جاہل ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنا حساب لینا ہی نہیں چاہتے نا۔ اپنے ساتھ تو سب سے زیادہ رعایت برتتے ہیں، کسی کو بھی نہیں لینے دیتے، خود بھی نہیں لیتے۔
اور یہ چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ ایک بیمار انسان بیماری کو مانے ہی نہ، وہ اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ میں بیمار ہوں، تو اس کو صحت کہاں سے ہو سکتی ہے، اس کا علاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ڈاکٹر بھی کہے تو کہے نہیں، ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں سب. کئی لوگ کرتے ہیں نا ایسے، خود بھی نہیں مانیں گے، ڈاکٹر کو بھی جھٹلائیں گے. کوئی اور آس پاس کا بھی کہے کہ تم بیمار لگتے تو کہے نہیں، تم غلط کہتے. یعنی بعض لوگ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ چینج ایکسپٹ کرنا، چاہے وہ بیماری کی چینج ہو، مشکل ہوتا ہے. بہرحال تو دکھاوا یا نیت کی خرابی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے بڑے بڑے عمل ضائع کر دیتی ہے. اس لیے بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم ایک کام اللہ کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، اس میں کچھ اور مفادات بھی شامل ہونے لگتے ہیں. کیونکہ شیطان کا اصل کام کیا ہے، کیا چاہتا ہے شیطان؟ پہلی بات ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ. جب وہ دیکھتا باز آنے والے نہیں، یہ تو کچھ کریں گے، تو پھر اس کی ایک دوسری چال شروع ہو جاتی. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب ان کے کیے کو ضائع کرایا جائے. اور جیسے وہ کتاب ایک ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس میں وہ شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسان کو کئی نیکی کے کاموں میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ خوب محنت کرے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا کام اس سے کرائے کہ جس سے وہ محنت بھی ضائع ہو. کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. تو دشمن ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے، تو اس کو نیک لوگوں سے اور زیادہ دشمنی ہوتی ہے. ہر ایک سے ویسے تو دشمنی، لیکن نیکی کے رستے پہ چلنے والوں سے زیادہ دشمنی. ان کو وہ بڑا دشمن سمجھتا ہے، لہذا ان کو وہ بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان کو اوپر اٹھاتا رہتا ہے، پھر وہ دے مارتا ہے. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تقویٰ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انسان چوکنا رہے کہ کہیں کسی بھی نیک کام میں کوئی ایسی چیز شریک نہ ہو جائے جو یا تو خلاف سنت ہو یا پھر نیت کی خرابی کا سبب ہو. جب اللہ کی رضا ہو جاتی ہے نا تو اسی میں آخرت کی طلب بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیسک کوالٹیز جو ہیں وہ دو ہی ہیں، اللہ کی رضا اور سنت کی مطابقت. اور یہ درست ہے، صرف یہ کہ اس کی تفصیل ہے پہلے حصے کی، کہ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کام کا صلہ آخرت میں چاہے، دنیا میں. کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ جو جلدی فائدہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے. تو خلاصہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن آخرت کی نجات کا انحصار دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 ایمان پر اور نمبر 2 عمل صالح پر. اور عمل صالح میں نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق، کیونکہ جو کوئی ایسا عمل کرے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے.